کہ رمضان سے پہلے، آج دوسرا روزہ ہو گیا، کل بھی روزہ تھا، آج بھی روزہ ہے، اور اس سے پہلے رمضان نہیں تھا۔ اس سے پہلی میری روٹین کیا تھی؟ فجر کے بعد میری روٹین کیا تھی؟ فجر سے لے کے ظہر تک میں کیا کرتا تھا؟ انسان اپنی روٹین لکھ لے، بیٹھ کے دیکھ لے، خود سوچ لے۔ پھر ظہر سے عصر میں پہلے کیا کرتا تھا، اب کیا کرتا ہوں؟ عصر سے مغرب پہلے کیا کرتا تھا، اب کیا کرتا ہوں؟ مغرب سے عشاء پہلے کیا کرتا تھا، اب کیا کرتا ہوں؟ عشاء کے بعد پہلے کیا کرتا تھا، اب کیا کرتا ہوں؟ تو ہر بندے کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ جیسے وہ طالب علم جاتے ہیں نا امتحان دینے کے لیے، تو وہاں پہ ایم سی کیوز وغیرہ ہوتے ہیں، ملٹی چوائس سوالات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیے ہوتے ہیں، ایک تو رزلٹ کچھ دنوں کے بعد آنا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ اسٹوڈنٹ آ کے نا اپنا کیا تو ہوتا ہے، وہ پیپر نکالتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ یار ہاں ہاں میرے اتنے نمبر بن گئے، اتنا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ایک چیز رواج میں آ گئی ہے، کہتے کچھ چیزیں جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو بس اوقات انسان کو وہ اس کا مزہ نہیں آتا۔ جیسے نماز ہے نا، ہماری روزمرہ کی نماز ہوتی ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اکثر میں اپنا بھی کئی دفعہ مشاہدہ کرتا ہوں کہ کچھ صورتیں رٹی رٹائی ایسی ہیں، وہ بندہ روٹین میں پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ رکھ رہا ہے، لوگ رکھ رہے ہیں روزہ، لیکن روزہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا، بھی فجر تو بعد سونا ہے، ظہر کے بعد بھی سونا ہے، ٹھیک ہے، اور رات کو بھی سونا ہی سونا ہے۔ تو عام دنوں کے اندر ایک بندہ اگر 5-6 گھنٹے سوتا تھا تو رمضان کے اندر وہ 12 گھنٹے سو رہا ہے، حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میرے پاس مہمان آیا جناب، بڑا خاص مہینہ ہے، ایک کے بدلے میں اللہ 70 دے رہا ہے۔ اس کو آپ بڑی آسان مثال سے سمجھ لیں کہ جناب یہاں سے 50-60 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ لا کے تو منڈا امریکہ بھیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کال کر کے پوچھیں، بشرطے کہ وہ محنت کر کے گیا ہے، یہاں پیسہ اپنا لے کر گیا ہو، ابے کے پیسے پہ نہ گیا ہو، تو مشقت کر کے گیا ہو، تو وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہوتا ہے جناب؟ صبح بھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور رات کو بھی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پیچھے والوں کو آئی فون 17 پرو میکس ایسے نہیں ملتے، ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ پیچھے جناب ان سے حساب کتاب دینا ہے، پیسے بھیجنے ہیں، گھر بنانا ہے، پلاٹ لینے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اور عزیزوں، رمضان المبارک کے اندر ہم بہت زیادہ آئی فون 17 خرید سکتے ہیں۔ یہ آج کی زبان میں زیادہ سمجھ نا، بڑی مالیت سب کے ذہن میں آتا ہے، بھائی 6-7 لاکھ روپیہ ہے، آج پلاٹ فٹافٹ ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو کس کو ملیں گے؟ رمضان کے اندر جو کوئی محنت کرے گا، بھوک روزہ رکھ لیا، اجر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن روزہ رکھ کے سارا دن ایک پارا بھی نہیں پڑھیا، روزہ رکھ کے اس بیچارے کو ایک تسبیح کرنے کی، کلمے کی جو توفیق نہیں ہوئی، روزہ رکھ کے ایک تسبیح درود شریف کی نہیں کر سکا، استغفار کی نہیں کر سکا، روزہ رکھ کے یہ 5 منٹ دعا نہیں کر سکا، وہی اسی طرح دوڑ لگی ہوئی آ رہا جا رہا ہے، روزہ رکھ لیا بھائی، روزہ رکھو جی، روزہ رکھو، اور پھر مغرب سے پہلے تیاری ہو جاتی، دسترخوان بھر دیا جی، روزہ کھولنا جی، کھاؤ جی، یہ آ رہا ہے جی، وہ آ رہا ہے جی۔ تو روٹین کے اندر یہ چیزیں اللہ کی طرف سے انعام ہے ہمیں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں۔ ابھی دوسرا روزہ ہے، ابھی چند دنوں کے بعد اگلے جمعے ہم میں آئیں گے، ہم تو میں پھر بتاؤں گا بھائی 9 دن گزر گئے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے ہم کہیں جی 16 دن گزر گئے، وقت ایسے گزر جائے گا۔ آج ہم دوسرا رمضان دوسرے روزے میں یہاں بیٹھے ہیں، اور اس طرح وقت گزرتا ہے چٹکی میں، جانتے ہیں ہم لوگ، یہ قرب قیامت ہے کہ وقت بہت زیادہ مختصر ہو گیا، ایسے گزرتے ہیں دن، جمعہ ایسے آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو عزیزو، میں اور آپ اس رمضان کو اس طرح گزاریں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان۔ اس رمضان کے اندر پتہ ہونا چاہیے، رات کو تہجد میں پچھلے پہر صرف 10 منٹ صرف سحری کرنے کے لیے نہ اٹھیں، کم از کم انسان اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھے، نوافل پڑھیں۔ دیکھیں یار رمضان کے اندر تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو میں رمضان کے اندر تہجد نہیں پڑھ رہا، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ رمضان کے اندر جو تہجد نہ پڑھے، اٹھنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے جو تہجد کے وقت میں نہیں اٹھے گا۔ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر انتظار کریں، اشراق کی نماز پڑھ لیں، پھر جب سورج تھوڑا زیادہ اوپر چلا جاتا ہے تو روشنی زیادہ پھیل جاتی ہے، پھر چاشت کی نماز ہوتی ہے، اس کے نوافل پڑھ لیں۔ جہاں بھی ہیں اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہیں، کام پر ہیں، ہاتھ میں تسبیح رکھیں، دکھلاوا نہیں ہوتا، تسبیح جو ہے انسان کی نیت ہے، لیکن بہرحال یہ انسان کو کیا کرتی ہے،
تسبیح ہاتھ میں ہو تو انسان خود بخود جو ہے وہ ذکر کرنا شروع، یعنی وہ چلتی ہے انسان. اس کا ضرور اہتمام کریں. اس لیے جتنے بھائی بیٹھے ہیں وہ سارے نیت کریں انشاءاللہ کہ یہ رمضان انشاءاللہ ہماری زندگی کے جو پہلے رمضان ہیں ان سے مختلف ہوگا، منفرد ہوگا، اور یقیناً ہم رات کو ہر دن رات کو بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں 5 منٹ کے لیے، یار آج کی کمایا سارا دن.